خوش آمدید. میں آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ عاقب تنویر. آج ہم ضلع مظفر گڑھ کی جو محرومیاں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ضلع مظفر گڑھ اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ اتنا بیکورڈ کیوں ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف جب الیکشن میں آئی انہوں نے ایک نعرہ لگایا, جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ بھی لگایا. اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی پنجاب کی محرومیاں ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اور کافی ترقی کی بات کرتے رہے, جس کے اوپر ان کو ووٹ بھی ملے, ان کو الیکٹ بھی کیا گیا, ان کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم ایل ایز جو ہیں عوام نے منتخب بھی کیے. لیکن آج تک جو مظفر گڑھ ہے وہ اور جو جنوبی پنجاب ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وائس آف مظفر گڑھ کے چیئرمین چودھری حسیب عالم گجر صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا اب تک آپ کر سکے ہیں اور جو جتنا پرانا یہ ضلع ہے ضلع مظفر گڑھ اس کی ہسٹری کے اوپر بھی بات کریں گے. آگے آنے والے مستقبل میں جو فیصلے کیے جائیں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. حسیب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. آپ کافی زیادہ متحرک ہیں مظفر گڑھ میں بھی, تو سب سے پہلے تو اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں اس کی ہسٹری کیا ہے, انٹروڈکشن کیا ہے ضلع مظفر گڑھ کا, یہاں پہ کون کون سے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں, پولیٹیشینس کس طرح سے کام کرتے رہے ہیں. آپ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی بہتر طریقے سے جانتے ہیں, آپ ماشاءاللہ وہاں پہ متحرک ہیں کافی زیادہ, تو تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتائیں. جی بہت بہت شکریہ عاقب, آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا مظفر گڑھ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بھی, اور اس کی ہسٹری کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا. مظفر گڑھ کی بنیاد 1794 میں نواب مظفر خان نے رکھی جو اس وقت ملتان کے گورنر تھے برٹش گورنر کے. اس کے بعد 1861 میں یا 64 میں اس کو ڈسٹرکٹ کا درجہ بھی دیا, اور جتنا یہ قدیمی ضلع ہے 100 سالہ پرانی تاریخ ہے اس کی, اور اتنی ہی اس میں محرومیاں ہیں. اور جو آپ نے ایک اور سوال کیا کہ جی مظفر گڑھ کے سیاستدان پرانے سیاستدانوں کے حوالے سے, تو اس کا بہتر آنسر یہی ہے کہ بالکل نوازے کیے ہیں سیاستدان مظفر گڑھ کے, اور ہر بڑی یعنی کہ انہوں نے عہدہ حاصل کیا ہے اسی ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی سیٹوں پہ ہی منتخب ہو گئے. لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں ان کو نہیں جانتا. آپ ان کو نہیں جانتے, ٹھیک ہے. ہسٹری ان کی کافی زیادہ قدیم ہے, ضلع مظفر گڑھ ہے اور جنوبی پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو محرومیاں ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے, اتنا بیکورڈ کیوں چلا گیا ضلع مظفر گڑھ کے, آپ کو خود آنا پڑا اس میں, خود آپ کو متحرک ہونا پڑا. جو پولیٹیشینس تھے, میرا ساتھ ہی سوال دوسرا بھی یہ ہے کہ جو پولیٹیشینس تھے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا جنوبی پنجاب کے لیے, کیونکہ کھر فیملی بھی وہیں سے ہی ہے اور بخاری فیملی بھی وہیں سے ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں. کھر فیملی وہیں سے ہے, بخاری فیملی وہیں سے ہے, دستی فیملی وہاں سے لیکچر ہو کے آئی ہے, جمشید دستی جو دستی بھی آ گیا آپ کے سامنے. لیکن بات ہے کہ یہ کہ وزیر اعلیٰ سے لے کر گورنر پنجاب تک اور اس سے وزیر خارجہ تک کے بھی اہم عہدے مظفر گڑھ کو دیے گئے. وزارتیں حاصل ہوئی ہیں, وزیر قانون بھی رہ چکے مظفر گڑھ کے سیاستدان. لیکن آج تک صورتحال یہ دیکھیں کہ مظفر گڑھ میں پراپر ایک مظفر گڑھ کا جنرل بس اسٹینڈ, جنرل بس اسٹینڈ. ٹرانسپورٹ کیا ہے, ٹرانسپورٹ کے لیے لوکل بسز یا وین کو یوز کرتے ہو ملتان جا کے, وہ کسی بھی اچھے سٹی کے لیے ان کو اچھے پلیٹ فارم کی یعنی کہ بسیں وغیرہ وہاں پہ, کیونکہ پراپر ٹرمینل نہیں ملتان میں, ادھر پہ کوئی ٹرمینل نہیں ہے, نہ پراپر بس اسٹینڈ ہے, جس کی وجہ سے یہ ان کی حالت ہے. دوسری بات کی جائے کہ آج تک مظفر گڑھ میں یونیورسٹی کا قیام ہے, جس کے حوالے سے ہم ایک آواز بلند کی ہوئی ہے کہ مظفر گڑھ کی عوام کا نعرہ یونیورسٹی حق ہے ہمارا. 45 لاکھ سے زائد آبادی اس ٹائم ہو چکی ہے مظفر گڑھ کی, اور ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں مجبوراً دوسرے اضلاع پہ ایڈمیشن لینے پہ مجبور ہیں. ہاں, اس کے لیے تو آپ کافی زیادہ متحرک ہیں. یونیورسٹی کے لیے میں خود بھی کیا تھا, ہم نے کور بھی کیا وہ پروگرام سارا, تو اس کے لیے بھی آپ نے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی بھجوائی تھی اپنی ریکویسٹ وغیرہ, اپلیکیشن بھی دی تھی. اس کا کیا بنا آگے جا کے فیوچر میں اس یونیورسٹی کے جو نعرہ ہے اس کو کتنا مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی گورنر پنجاب سے بھی لاہور میں ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کیا کہا تھا اس میں؟ دیکھیں جہاں پہ ہم نے وہ ایک عوام کی رائے کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تک ہم نے پہنچائی, اور یعنی کہ بالکل تو ہر کسی نے اپنی ایک رائے لکھی تھی,
उस राय को वहाँ तक पहुँचा, उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जहाँ पे दूसरी बात है, गवर्नर पंजाब तो सर्वर साहब से भी मुलाकात हुई थी। जब हमने उनको बताया कि जी मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो उनका एक चेहरा देखने वाला था। तो जब ब्रीफ किया उनको कि जी 45 लाख की आबादी है और हज़ारों की तादाद में, हम रिकॉर्ड बच्चे बच्चियाँ दूसरे अजला में जाने पे मजबूर हैं और इस टाइम ज़रूरत है मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी की, तो मेहरबानी फरमाई इस पर गौर करें। तब जाके उन्होंने कहा कि मैं इसको देखता हूँ और इसको लेकर चलूँगा, लेकिन अभी तक उधर भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन उम्मीद अच्छे की है, उम्मीद अच्छे की रखी हुई है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे भी से, और जितनी हिम्मत मार सके मारेंगे। हिम्मत भी करेंगे, उम्मीद भी अच्छी है। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी मुतहरिक हैं, इनको देखा देखी उधर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में और भी लोग इसमें शामिल होने की कोशिश की उन्होंने इस तहरीक में। अल्लाह करे कि ये तहरीक इसी तरह ही चले। अच्छा, जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर लेता हूँ क्योंकि हम ही वोट देते हैं, आप लोगों ने ही वोट दिया, उनको इलेक्ट किया। जो खर फैमिली है, बुखारी फैमिली वहाँ पे है, जमशेद दस्ती साहब वहाँ पे हुआ करते थे, जो कभी गधा गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी चीज़ें आ रही थी, वो सम टाइम तो लगता था कि अवाम में काफ़ी पजीराई वो हासिल कर चुके, वो आजकल नज़र नहीं आ रही। देखिए, आप दूर बैठ के गधा रेडी देखते थे, लेकिन उसके पीछे एक जो लैंड क्रूजर प्राडो और इसका वीगो का अच्छा। रेला नहीं देखते होते। अच्छा। क्योंकि आपकी माजरत के साथ कैमरे की आंख भी वही दिखाती है जो जितना दिखाना चाहता है। अच्छा। यानी कि उस टाइम दस्ती साहब का अरूज भी था, दिखाते भी थे, फेमस भी, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत भी दी। लेकिन आज अब वो फेल हो चुके हैं, अवाम समझ गई, क्योंकि खाली पकाऊ बातों से कुछ नहीं होता। तनकीद है, मेन चीज है कि आज मैं आप पे जितनी मर्जी तनकीद कर लूं, तनकीद से मसला हल नहीं होता, मसला हल करवाने से मसला हल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको। अब जिस टाइम जमशेद दस्ती साहब एमएनए रहे हैं और जिस भारी अक्सरियत के साथ ये दूसरे इलेक्शन भी जीते थे, अच्छा। वो भी के सामने, आज तक यूनिवर्सिटी का मुतालबा क्यों नहीं पूरा करवा? ये भी एक सवाल है। इसी गरीब हुक्मरानों के, गरीब जो अवाम है उनके हुक्मरानों के नाम। अच्छा, वजीर आला पंजाब भी दौरा करके आए थे पिछले दिनों, मुजफ्फरगढ़ का। पीटीआई गवर्नमेंट का तब्दीली का नारा आपके सामने लेकर आता हूँ। वजीर आला पंजाब और इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का लिया में दौरा था, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में इंतजाम हुआ कुछ इस तरह के। वजीर आला साहब ने लिया के अंदर ही बैठ के जब मुजफ्फरगढ़ आए तो वजीर आजम साहब जा चुके थे, अकेले आए, और हमने भी एक इस मुहिम को यूनिवर्सिटी के हवाले से काफ़ी हमने उजागर की हुई थी। तो एक सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड बन चुका था कि मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी के हवाले से। अच्छा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि खाली वॉइस ऑफ मुजफ्फरगढ़ नहीं चल रही थी, इसमें जेआई यूथ भी चल रही थी, इसमें पीएसएफ के भी तंजीमें चल रही थी, इसमें नॉन लीग, यानी कि ये किसी का मुश्तरका कह लें कि एक बंदे का नारा नहीं था, मिलकर एक मुजफ्फरगढ़ की बेहतरी के लिए यूथ ने इनिशिएटिव लिया था और अच्छा एक नारा बन गया। अब जब नारा बन गया, वजीर आला साहब को मजबूरन प्रेस के सामने कहना पड़ा कि जी मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी का जल्द ही ऐलान हो गया। अच्छा। उसके चंद रोज बाद लाहौर में डेरा गाजी खान डिवीजन की अरकान कौमी व सूबाई असम्बली की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान के बाद जब आप भी जानते हैं प्रेस रिलीज जारी होती है, प्रेस रिलीज में वादे तौर पे लिखा था कि वजीर आला पंजाब का हाल ही में लिया का दौरा किया और लिया में ही यूनिवर्सिटी के क्याम का जायजा लिया जाएगा। अच्छा, तो ये तो फिर हाथ कर दिए वो मुजफ्फरगढ़ की बात। सर आकिब साहब, सॉरी टू से, ये हाथ नहीं, ये बगैर नहीं, वो तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम है एक सूबे के, वो विजिट भी करते हैं उधर, ऐलान भी करते हैं दोबारा उसके बाद वो जाके कहते हैं कि जी ये वो कह लें कि इतने मासूम बच्चे बन जाना कि जी जिस तरह दूध भी पी जाना, उसके बाद खिलौने भी तोड़ देना, उसके बाद कहना कि कुछ किया ही नहीं। मुझे लगता है ये बाख्तियार नहीं है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। फिर अगर ये दौरा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। नाज़रीन, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं और हसीब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने पिछले दिनों दौरा किया मुजफ्फरगढ़ का, लेकिन यूनिवर्सिटी का ऐलान भी करके अनाउंसमेंट की प्रॉपर, लेकिन उसके बाद उस अपने अनाउंसमेंट से ही ट्वीट कर गए। ये भी पूछे, अवाम भी पूछे, हम तो पूछते रहते हैं सीएम साहब से भी, क्योंकि सीएम साहब काफ़ी मशहूर हैं, वसीम अकरम प्लस उनको कहते हैं। एक छोटी सी बात है ना, पाकपतन की
اور مظفر گڑھ کی آبادی کا کمپیئر کر لیں. کمپیریزن کرنا چاہیے وہاں بھی یونیورسٹی کا اچھا وہاں پہ یونیورسٹی کا اعلان کر کے آ رہے ہیں کیونکہ ادھر کے سیاستدان سے انہوں نے اپنی ڈیمانڈ وہ حاصل کرنا جانتے ہیں. ہمارے یہ چننے مننے تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے انہوں نے ذکر کیا کہ لیا میں کسی نے کوئی ایک سیاستدان بھی پورکا نہیں. 12 صوبائی سیٹوں میں سے 10 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں, 6 قومی سیٹوں میں سے وفاقی سیٹوں میں سے 3 پی ٹی آئی کی ہیں. 3 اور 8 کتنا 11 کا فگر ہوتا ہے. اور اس کے بعد بھی کہیں کہ جی ہمارا جو بھی لیڈر آتا ہے اپوزیشن میں بیٹھتا ہے, بھائی ہمارا حلقہ مظفر گڑھ کے 6 حلقے ہیں, 6 میں سے 3 چلے پیپل پارٹی کے نکل ہے, 3 تو پی ٹی آئی کے ہیں. انہوں نے کیا کی کر رہے ہیں مظفر گڑھ کو ہمیشہ اسی طرح ہی روندنا. اچھا مجھے ایک آخری سوال میں اس کے بعد وائنڈ اپ کروں گا. مجھے یہ بتائیں آپ بھی آگے مستقبل میں سیاست دان ہی بنیں گے, کیونکہ آپ کا بھی ایک تو آپ عملی طور پہ متحرک ہیں ہی ہیں مظفر گڑھ کی سیاست میں, آگے سیاست دان بنیں گے تو کیا جیسے یہ جو روایتی سیاست دان ہیں جس میں جمشید دستی ہیں, کھر فیملی ہے, ہنا ربانی کھر ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا آج تک, کیا آپ بھی اسی ڈگر پہ آگے جا کے چلیں گے, کیا کریں گے؟ دوسری 2 چیزیں میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. دوسری یہ کہ آپ مظفر گڑھ کا نعرہ صرف لگا رہے ہیں آپ جنوبی پنجاب کا یا پورے پاکستان کا یا صوبے کا کیوں نہیں لگا رہے, اس میں آپ وہ تعصب نہیں پھیلا رہے, اس میں عوام کو بتائیں تھوڑا سا اس بارے میں. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ بات کی ہے کہ مظفر گڑھ کا نعرہ لگا رہا ہوں جنوبی پنجاب کا کیوں یا پنجاب کا کیوں. بات ہے کہ اگر میں اپنے گھر صفائی کر کے کوڑا اٹھا کے اپنے گھر کے ساتھ والے کے گھر میں اور میں اٹھ جاؤں چودھری بن کے گلی میں نکل رہا ہوں کہ جی صفائی کیوں نہیں کرنی, جب میں خود ہی کچرا گلی میں پھینک رہا ہوں تو ساتھ والے نے کیا کرنا؟ پہلے ہم اپنے شہر کا کچرا صاف کریں اور اس کے بعد ایک اچھے اسٹانس کے ساتھ نکلیں گے, اور تب جنوبی پنجاب کے لیے بھی نکلیں گے, جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے لیے بھی نکلیں گے, جو جنوبی پنجاب کا حق ہے وہ بھی دلوا کے رہیں گے, اور اسی اسٹانس کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ چلیں گے, لیکن جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں اس کو آپ بالکل نہیں اپنائیں گے, اس کی ڈگر پہ نہیں چلیں گے. دیکھیں روایتی سیاستدانوں کے اگر ان کی روایت کے مطابق چلنا ہوتا تو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ نہ اٹھ کے نکلتے یا بات نہ کرتے. یہ وہ ہے, اگر ہم یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں تو یونیورسٹی سے تو ایک تو ہر انسان کے علم ہے کہ یونیورسٹی سے بچے پڑھ جائیں گے بالکل, لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ روزگار بھی بڑھے گا. اگر آپ ایک کیلکولیٹر کر لیں کہ 20,000 بچے بھی اگر ہر سال دوسرے اضلاع میں جاتے ہیں, ایک بچے کا خرچہ کم از کم پر منتھ کا 20,000 تو ہوگا. 20,000 کو ملٹیپلائی 20,000 کریں, جو فگر ہوتا ہے وہ ہمارے شہر کا ہی ریونیو کسی دوسرے شہر کی ترقی کے لیے جاتا ہے. جب وہی پیسہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہوگا, یونیورسٹی ہمارے شہر میں ہوگی, وہی پیسہ ہمارے ادھر سرکل کرے گا, روزگار بھی بڑھے گا, خوشحالی بھی آئے گی. تو اس حوالے سے ہمارے جو گراؤنڈ ریلیٹیز پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. حسیب عالم لیڈر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وائس آف پاکستان کے اسی پلیٹ فارم سے وہ ایک تو مظفر گڑھ کی محرومیوں کے اوپر بھی بات کر رہے تھے, دوسرا جو سیاستدان ہیں انہوں نے آج تک کیا کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ روایتی جو سیاست ہے اس کو چھوڑ کر اپنی جو سیاست ہے, اپنے انداز کی سیاست ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے, جس میں لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ بھی کیا جائے گا. تیسرا ان کا انیشیٹو ایک بہت اچھا, مجھے بھی بڑا پسند آیا. یونیورسٹی کے قیام کا انہوں نے نعرہ لگایا جو کہ اب تحریک بن چکی ہے. اللہ کرے ان کی جو اتنے پروگرامز ہیں جو عوام کے لیے یہ لے کے آ رہے ہیں یہ اسی طرح ہی لے کے چلیں اور ان کو کامیاب کرے اللہ تعالیٰ کی رات. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک لازمی ہمیں دیجیے گا اور اس کے بعد جو بھی آپ اس کا فیڈ بیک دیں گے ہم آپ سے لازمی شیئر بھی کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.